नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। हाज़रीन कराम, मैंने आपके सामने सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। हाज़रीन कराम, इस सूरत को सूरतुल अलक़ के नाम से याद किया जाता है और इसी सूरह मुबारका का दूसरा नाम सूरह इक़रा है। इस सूरत की दूसरी आयत खलक़ल इंसान मिन अलक़ से इस सूरत का नाम अलक़ रखा गया है और इस सूरत की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से इसका नाम सूरह इक़रा रखा गया है। इस सूरत को सूरह इक़रा से भी मंसूब किया जाता है। हाज़रीन कराम, ये सूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 96 सूरा है। इसमें एक रुकू और इसकी कुल आयात 19 है। ये 19 आयात पर मुश्तमिल है। इसके हरूफ की तादाद 280 और कलमात की तादाद 92 है। हाज़रीन मजलिस, आज 9 फरवरी 2023 दिन जुमेरात है। आज हम इस सूरह मुबारका की पहली 5 आयत के बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे। हाज़रीन मजलिस, ये सूरा मक्का में नाज़िल हुई और इस सूरत को मक्की सूरतों में शुमार किया जाता है। हाज़रीन मजलिस, ये सूरा मुबारका 2 हिस्सों में नाज़िल हुई। पहला हिस्सा जो मैंने आपके सामने तिलावत किया वो पहली 5 आयत पर मुश्तमिल है और इसका दूसरा हिस्सा जो बाद की 14 आयत पर मुश्तमिल है, जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने का अभी आगाज़ किया था। तो हाज़रीन कराम, इसकी पहली 5 आयत में जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इक़रा से शुरू होती हैं, ये पहली 5 आयत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा के मकाम पर लेकर हाज़िर हुए थे। हाज़रीन कराम, ये जो सूरत है इसका शान नज़ूल क्योंकि गारे हिरा के मकाम पर हुआ था, तो गारे हिरा के मकाम पर ये सूरत कब नाज़िल हुई उसके बारे में हम गुफ्तगू फरमाएंगे। इसकी तफसील बुखारी में, मुस्लिम में, इमाम अहमद में और इसके अलावा और मुतअद्दिद संदों से मुहद्दिसीन कराम ने की है। लेकिन हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं, उनसे एक हदीस मनकूल है क्योंकि वो रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शुरू में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आना शुरू हुए। तो ख्वाबों की ताबीर ये थी कि जो भी रात को आप ख्वाब देखते वो दिन को हूबहू सच साबित होता। ख्वाबों की ताबीर में जो भी आपके सामने रात को ताबीर आती, दिन के वक़्त हूबहू वो ताबीर उसी तरह सच साबित होती। तो शुरू में ये ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ और अच्छे ख्वाब आने शुरू हुए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख्वाबों की ताबीरात के बाद खिलवत नशीनी, गोशा नशीनी आपने इख्तियार कर ली और इस मकसद के लिए आप गारे हिरा पर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर
4 दिन, 8 दिन, 10 दिन वहाँ पर गौर व फिक्र करते, मुराकबा करते। हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको खाने का कुछ सामान दे देती, आप उसको लेकर खारे हिरा पर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। हाज़रीन कराम, उस वक़्त जब कि अभी नबूवत का आगाज़ नहीं हुआ था, तो अल्लाह के प्यारे नबी जो इबादत किया करते थे वो किस चीज़ की इबादत थी या किस तरह की इबादत थी, उसके बारे में कोई तफसील मौजूद नहीं है। लेकिन उलमा कराम का, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का ये बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पर गौर व फिक्र फरमाया करते थे, मुराकबा किया करते थे, तफक्कर व तदब्बर किया करते थे। इसी तरह से आप वहाँ पर जाते, तदब्बर करते, गौर व फिक्र करते और फिर घर को वापस आ जाया करते थे। हाज़रीन मजलिस, गारे हिरा इतनी बुलंदी पर वाक़या है कि ये 3000 मीटर बुलंद पहाड़ है और अल्लाह व तबारक ताला ने मुझे भी ये शर्फ़ बख्शा कि मैं भी उस गारे हिरा पर उस मकाम पर पहुंचा जिस जगह पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। उस गार में हम गए, हमने देखा, उस पहाड़ पे हम चढ़े तो इतना ऊंचा पहाड़ इतनी ऊंचाई पर है, तो देखकर इंसान का हौसला जो है वो पस्त हो जाता है कि इतनी बुलंदी पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मशक्क़त के साथ, इतने जहद के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी बुलंदी पर सिर्फ अल्लाह व तबारक ताला की इबादत करने के लिए इतनी ऊंचाई पर आया करते थे। हाज़रीन मजलिस, अभी आप इबादत में इसी तरह मशगूल थे कि एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अना बकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से साथ लगाकर बिंचा, दबाया, तो फिर कहा, इकरा पढ़िए। तो फिर आपने वही जुमला दोहराया, माँ अना बकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ लगाया, बिंचा, दबाया और फिर कहा, पढ़िए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, माँ अना बकारी। तीसरी दफ़ा फिर आपने अपने सीने के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाया, दबाया, बिंचा, फिर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा फरमाया। हाज़रीन मजलिस, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहली 5 आयत की तलावत की, पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हो गए, आपके ऊपर वहशत तारी हो गई, हैबत तारी हो गई, आपके ऊपर खौफ तारी हो गया। आप इसी हालत में अपने घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझ पर कपड़ा डाल दो, मुझ पर कपड़ा उड़ा दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 2-3 दफ़ा ये कहा तो हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया। आप लेट गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से कांप रहे थे, आपके ऊपर हैबत तारी थी। तो कुछ देर के बाद आपसे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि क्या वाक़या हुआ, क्या बात है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम वाक़या जो आपके साथ गारे हिरा के मकाम पर पेश आया था, वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा
حضرت खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेश गुज़ार किया, सुनाया। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप अंदेशा और ख़ौफ ना करें, बाखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं। मेहमान नवाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा और शेवा है, और नेक कामों में आप लोगों की मदद करते हैं। आप तो सच बोलने वाले हैं, आप तो सादिक और अमीन हैं। आपकी डारस बंदाई हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली और तशफ़ी दी, और इसके बाद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास ले गई। ये वर्का बिन नौफल खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे, और उस वक़्त वो ज़ईफ़ुल उमर थे और आँखों से तकरीबन नाबीना हो रहे थे। ये अबरानी ज़बान और अरबी ज़बान के माहर थे। ईसाई मज़हब इन्होंने कबूल किया हुआ था, और ये अंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उस किताब को अबरानी से अरबी ज़बान में लिख रहे थे। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले जाया गया, तो उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आपने देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा कह सुनाया। तो वर्का बिन नौफल जो कि ज़ईफ़ुल उमर था और अरबी और अबरानी का बड़ा माहिर था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये माजरा सुना तो उसने कहा, ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ करता था। काश मैं उस वक़्त ज़िंदा रहता जिस वक़्त आपकी कौम आपको जला वतन करेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे यहाँ से निकाल देगी, यानी क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से जला वतन कर देगी। उन्होंने कहा, वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जो भी फ़रिश्ता जब भी ये फ़रिश्ता जिस नबी पर भी ये पैगाम लेके आता है, उसकी कौम उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढा देती है, उसको मुसीबतें और तकलीफ़ें और अज़ियतें दी जाती हैं। काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ या ज़िंदा रहूँ तो मैं आप पर ईमान लेकर आऊँगा। हाज़रीन मजलिस, इससे ये बात भी यहाँ होती है कि किस तरह से वर्का बिन नौफल आपको जानता था। क्यों कि वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सका चचा था, चचाजाद भाई था। तो 15 साल से वो आपको देख रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कितना आली मर्तबत है, कितना आला है, कितना शान व शौकत वाला है। और इसी तरह से हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी आपके साथ रहते हुए अरसा ज़िंदगी गुज़र चुकी थी। आपकी उम्र मुबारक 55 साल हो गई थी। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जिस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई है, उनकी उम्र मुबारक 55 साल थी, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी की 15 बहारें जो थी वो देखी हुई थी, तो वो आपके किरदार की गवाह थी। वो जानती थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितने नफीस और कितने सच्चे इंसान हैं। हाज़रीन मजलिस, ये थी वो पहली वही जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, नाज़िल की गई। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा फरमाया। हाज़रीन मजलिस, ये पहली 5 आयात जो है, इसमें मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि ये वो पहली वही है, ये वो पहली 5 आयात हैं जो कुरान में पहली तरतीब के साथ रखी गई हैं, जो कुरान में नाज़िल हुई हैं।
جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی ہے وہ یہی یہ 5 آیات تھیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ قرآن کو ترتیب نزولی کے ساتھ لکھا نہیں گیا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو قرآن تو الف لام میم ذالک الکتابوں سے شروع ہوتا ہے، تو پہلی وحی اور پہلی آیات سورہ علق میں آ رہی ہیں، اور یہ قرآن کا 96 سورہ ہے، اور یہ تیسرے سپارے میں سورہ علق آئی ہے، تو اس کو رکھا کہاں گیا ہے؟ تیسرے سپارے میں۔ تو قرآن کی ترتیب نزولی کے حساب سے یہ آیات نہیں رکھی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض روایات ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم کو تنزیلی صورت میں جمع کیا تھا، کہ پہلی آیت کب نازل ہوئی، پھر دوسری آیت کب نازل ہوئی، پھر تیسری آیت کب نازل، انہوں نے قرآن کو تنزیلی حالت میں اکٹھا کیا تھا۔ لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی پھر یہ حالت جو تھی، یہ ترتیب جو تھی انہوں نے دی، تو وہ جو قرآن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا تھا، پھر انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ چھوڑا اور اس کے ساتھ انہوں نے اتفاق کر لیا۔ حاضرین کرام، جب جبرائیل نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پہلی دفعہ کہا اقرا پڑھیے، دوسری دفعہ پھر کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربی کالذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے پڑھا۔ کیوں تیسری بار کیوں پڑھا؟ کیونکہ لفظ یہ آیا اقرا بسم ربی کالذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تاکہ جبریل میرے استاد نہ بن جائے۔ پہلے 2 بار کیوں نہیں پڑھا کہ پھر تو جبریل میرے استاد ہو گئے، لیکن جب کہا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کے حکم کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ حاضرین مجلس، اس سے دوسری بات کہ جو پڑھنے کے لیے ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ پڑھیے، تو پڑھنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ جو آدمی ان پڑھ ہوتا ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ آپ یہ خط پڑھیں، تو وہ تو کہے گا یار میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں خط کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس سے حاضرین جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تختی کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، جو سونے کی تختی وہ لے کر آئے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا اقرا بسم ربی کالذی خلق، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ پڑھایا گیا۔ تو اس کو انہوں نے کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا پڑھ، تو وہ جو آیت تھی وہ لکھی ہوئی سونے کی تختی پر آئی۔ اس سے یہ بات بھی منقول ہے کہ وہ آیت جو تھی وہ سونے کی تختی پر لکھی ہوئی تھی، ورنہ تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، بچے کو پڑھا تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ حاضرین مجلس، اس کا جو دوسرا لفظ ہے الذی خلق، اور جس نے پیدا کیا کائنات کو، خلق کے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق بتایا۔ یہ جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ پوری کائنات میں کیا ہے؟ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، انسان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ نے کی، اور اسی چیز کا ذکر ہے کہ الذی خلق۔ آگے فرمایا خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، علق جمے ہوئے خون سے۔ قرآن میں ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، تو نطفہ پانی سے پیدا کیا،
گندے نطفے سے پیدا کیا. لیکن یہاں پر فرمایا خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. تو حاضرین کرام، جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو جو سپرمز ہوتے ہیں وہ مرد کے اور عورت کے آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ جو سپرم جو ہوتے ہیں وہ بیضہ دانی میں، بچہ دانی میں جاتے ہیں. تو وہاں پر جا کر وہ بچہ جو ہے، وہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جیسے جونگ چمٹ جاتی ہے. تو جب وہ چمٹ جاتے ہیں تو وہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. یعنی میڈیکلی طور پر انسان کی تخلیق ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو ماہواری بند ہو جاتی ہے، اور وہ خون کا وہ نطفہ آگے جا کر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح اپنی داخل کرتا ہے، پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والے کو. لیکن یہاں پر آیا اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا اکرام والا ہے، کرم والا ہے. یعنی یہ کرام اکرم سے نکلا ہے. تو اکرم اس کو کہتے ہیں جو بلا غرض کے، جو بغیر کسی غرض کے انعام دے، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، بغیر غرض کے آپ کو نام و کرام سے نواز دے، اور اتنا دے جس کا شمار ہی نہ کیا جا سکے. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی اتنا کریم ہے، بے شمار بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے. آگے چوتھی آیت میں فرمایا الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. حاضرین کرام، بڑا ہی غور طلب یہ جملہ ہے. یہ آیت جو ہے بڑی غور و فکر کرنے کے مترادف ہے. فرمایا جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. دیکھیے حضور، حاضرین کرام، سب سے پہلے قلم کے ذریعے سے پہلے قلم کے ذریعے سے کتابت ہوتی تھی. آج بھی بہت سے لوگ خطاطی کرتے ہیں. قلم کے ذریعے سے کتاب کو لکھا گیا، قرآن کو لکھا گیا. پہلے چمڑے کے اوپر اس کو جمع کیا گیا، پھر قلم کے ساتھ اس کی کتابت کی گئی، اور اب اشاعت کا دور ہے، اشاعت کا پبلشنگ کا دور ہے. آج چھاپا خانے موجود ہیں، بڑے بڑے پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں. آج تو پرنٹنگ ہوتی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، آ رہی ہیں. قیامت تک یہ چھاپے خانے چلتے رہیں گے. پتہ نہیں آگے آگے جدت میں کیا ہوگا، کیا کیا کچھ آ جائے، بولنے سے لفظ تحریر ہو جائے. آج ہاتھوں سے لکھنا پڑ رہا ہے، کل کو بولنے سے قلم آپ کا زبان چلے اور قلم اور لفظ تحریر ہوتے چلے جائیں. جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور پھر کتابت ہوئی، پھر اشاعت ہوئی، اور پھر ترقی کرتے ہوئے آج انسان MS ورڈ آ گیا ہے، ان پیج آ گیا ہے، کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے. تو اس پر اب لکھا جا رہا ہے. تو قلم کا واسطہ جو ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے احادیث کا ذخیرہ اور جتنے بھی فضلاء کی علماء کرام کی تحقیقات ہیں اور نگارشات ہیں، اس سے ہم آج مستفید ہو رہے ہیں. یہ کتاب نہ ہوتی تو آج ہمیں یہ کسی چیز کا علم نہ ہوتا. آج احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، فقہ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. تو یہ سب کچھ قلم کی بدولت ہے. قلم پیدا کیا تو کتابت کے ذریعے سے آج علم ہمارے پاس پہنچا، اور قیامت تک یہ علم آگے کنورٹ ہوتا رہے گا، اور یہ قیامت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے. جب تک قلم کا فیض جاری رہے گا، علوم و فنون ترقی پر گامزن رہے گا. اور اسی قلم سے اللہ و تبارک تعالیٰ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا 68 سورہ ہے، سورۃ القلم. تو قلم کے نام سے اللہ و تبارک تعالیٰ نے سورہ قلم بھی اتاری. نون والقلم وما یسطرون،
نون والقلمی وما یسطرون، قلم کی اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم، یعنی کہ قلم کی اور لکھنے ہوئے کی قسم، جس سے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی قلم کی اتنی اہمیت ہے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، قلم کی کتنی اہمیت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آگے قلم ہے تو علم باقی ہے، قلم رہے گا تو علم رہے گا، اور آنے والی نسلیں قیامت تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے اڑنے کا ارادہ کیا تو پھر اس نے جہاز تخلیق کر لیا، اور جب اس کا دل دوڑنے کو چاہا تو موٹر سائیکل اور کار آ گئی، بسیں آ گئیں، اور جب پہلے دور میں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو جب علم اللہ نے سکھایا، اسی نے سکھایا انسان کو۔ کس نے؟ اللہ نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی بات اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام سے جب آپ کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ یہ تو انسان تو جھگڑالو ہے، جو جھگڑا کرے گا، یہ تو دنگا فساد کرے گا، تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ ان کو وہ نام بتاؤ، ان کو وہ نام سکھاؤ، تو انہوں نے اپنے وہ تمام اسماء جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کر، جبکہ فرشتوں کی اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ وہی علوم ہے جو انسان میں بتدریج قیامت تک آتے رہیں گے، بتدریج قیامت تک آتے رہیں گے۔ آج کا انسان کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ 21ویں صدی ہے، آج کا انسان فضاؤں میں اڑنے لگا ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے، اب مریخ کا سفر جاری ہے، کہکشاؤں اور کہکشاؤں کا سفر جاری ہے، گلیکسیز کا سفر جاری ہے۔ آسمان کے اوپر کتنی لمبائی ہے اور کتنے آسمان ہیں، اس کا علم ابھی باقی ہے، اور کہکشاؤں کا علم ابھی انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ گلیکسیز کتنی ہیں، کتنے کتنے بڑے سیارے آسمان میں گردش کر رہے ہیں، اس کی ریسرچ ابھی انسان جاری اور ساری ہے، سرچ کر رہا ہے، انسان کر رہا ہے۔ اور یہ سیارے جو ہیں ان کے اوپر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ فلکیات کا علم، علم نجوم کا علم، سیاروں کا علم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور آج انسان جو اپنا ذہن دوڑا رہا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، اور جہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ چاند تک چلا گیا ہے۔ یہ انسان کا علم ہی ہے کہ آج پیوند کاری ہو رہی ہے، پھل اور پھول آ رہے ہیں، آپ بے موسم کا پھل کھا رہے ہیں، ایک پھول تھا اس سے کئی پھول بن رہے ہیں، آج ہزاروں قسموں کے پھول اس دنیا میں، اس کائنات میں آ رہے ہیں، چمک رہے ہیں، آپ اس کی پھولوں کی خوشبو لے سکتے ہیں۔ کھجوروں کی قسمیں کتنی آ گئی ہیں، آموں کی کتنی قسمیں آ گئی ہیں، انگوروں کی کتنی قسمیں پیدا ہو گئی ہیں۔ پیوند کاری کا دور ہی دورہ ہے، انسان ترقی پہ ترقی کیا جا رہا ہے۔ آج ٹیلی فون کا دور ہے، آج نیٹ کا دور ہے، آج موبائل کا دور ہے۔ کل کلاں کو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ وہ علوم جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے انسان کو سکھلائے ہیں وہ بتدریج آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں، قیامت تک جیسے جیسے اللہ و تبارک تعالیٰ انسان کے دماغ میں، انسان کے ذہن میں وہ خیال اور تخیل دے گا، وہ چیزیں ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، انوینشن ہوں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ابھی آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ انسان کرسی کا بٹن دبائے اور کرسی فضا میں بلند ہو جائے۔ آج زمین پر حادثات ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل، کار سے کار، گاڑیاں اور گاڑی سے گاڑی ٹکرا رہی۔ ہو سکتا ہے آسمان کے اوپر آپ اتنی زیادہ بہتات میں لوگ سفر کریں کہ آسمان پہ ایکسیڈنٹ ہونے لگ جائے، انسان اپنے گھر سے اڑے گا، دوسرے شہر میں چلا جائے گا۔ ابھی ہیلی کاپٹر اڑیں گے 10 بار 5 سیٹوں کا،
آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائے۔ اتنی تیز رفتار ٹرینیں آج بھی اس دنیا میں ایجاد ہو چکی ہیں جو پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی ہیں، پلک جھپکنے میں۔ اتنی تیز رفتار زندگی، اتنی تیز رفتار زندگی۔ تو یہ تخلیقات جو ہو رہی ہیں، کار کی سپیڈ دیکھیں، اڑنے والی کاریں آ گئی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں حیران ہوں، عقل حیران ہے، میں حیران ہوں کہ آگے سے آگے کیا ہوتا چلا جائے گا۔ عقل حیرانگی کی اس منزل پر کھڑی ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اندھیرے والے دور میں، جب لالٹین کا دور تھا، موم بتی کا دور تھا، اندھیرے کا دور تھا، آج روشنی کے دور میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستا تھا، آج بٹن دباتا ہے اور دوسرے ملکوں میں وہ بات کر لیتا ہے۔ آج نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، تھیلی پہ دنیا سمٹ چکی ہے۔ اتنی ترقی اسی 1.5-2 صدیوں میں ہو چکی ہے، تو آنے والے وقت میں کتنی ترقی ہوگی۔ وہ علوم اسی نے سکھائے، کس کو؟ انسان کو، جو وہ نہیں جانتا تھا وہ جان جائے گا۔ کب؟ جب اللہ چاہے گا۔ جیسے جیسے اللہ چاہے گا علوم نکلتے آئیں گے۔ انسان نے اب اونچی اونچی عمارتوں کو فتح کیا ہے، کتنی کتنی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کتنے کتنے بڑے پلازے بن رہے ہیں۔ اور سمندر میں دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی ہے، نیچے چلا گیا ہے، سمندر کی طرف سے موتی نکال کے لا رہا ہے، سمندر کے اندر سے ٹرینیں چل رہی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا علم دیکھیں، جڑی بوٹی سے کتنا علاج ہو رہا ہے۔ آج ترقی کر کے انسان نے کتنی کتنی بیماریوں کا علاج دریافت کیا ہے، ڈاکٹری کہاں پر چلی گئی ہے۔ تو قیامت تک یہ علم پھیلتا رہے گا، قیامت تک یہ علم چلتا رہے گا، جب تک اللہ رہے گا یہ علم بھی رہے گا۔ کس صدی میں اللہ نے کس انسان سے کون سا کام لینا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آنے والے وقت میں وہ کس کے ذہن کو کشادہ کر دے، کس کے ذہن میں کوئی تخیل پیدا کر دے، اور یہ تخیل سے ہی اس کائنات میں انوینشنز ہوتی ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ حاضرین مجلس، یہ سورت، یہ آیت الکرسی کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا یعلم ما بینا، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے۔ کیا ہے؟ قسمت ہے، لکیریں بولتی ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اس کی خلف میں ہے، کہ اس کی خلف میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور قیامت تک اس کی خلف سے کتنی اولاد آئے گی، اس کی نسل در نسل۔ وما خلفہم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم، تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ہے، تیرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ وما خلفہم، تیری خلف میں کیا ہے، تیرے سے بچے کتنے ہیں، تیری نسل سے کتنے بچے پیدا ہوں گے، نسل در نسل قیامت تک تیری خلف میں جو پیدا ہوگا اس کو اللہ جانتا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنے بیٹے ہوں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، تیری خلف کو میں جانتا ہوں۔ اتنا بڑا علم۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ اتنا ہی علم اللہ نے، جتنا اللہ نے دیا ہے نا، اس میں، اس کے اندر ہی وہ رہیں گے۔ اس کے بغیر جتنا اللہ چاہے گا اس کو علم ودیت کر دے گا۔ اور سب سے زیادہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے یہ علم ہم تک پہنچا، اور ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوگی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔